ملک ہے 24 آور نیوز اور میں آپ کی میزبان عبیرہ ملک۔ ناظرین، پروگرام ہے سیاست کی دنیا میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رانا عمار امجد صاحب۔ ان سے جانتے ہیں سیاست کی تازہ ترین خبریں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے۔ الیکشن 2024 میں کمپین عروج پر ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، کمپین عروج پر ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور ہر جماعت کے جو امیدوار ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں کارنر میٹنگز، ریلیاں، جلسے وہ کر رہے ہیں۔ بڑی جماعتوں کے خاص طور پہ آزاد امیدواروں کی اتنی گہما گہمی ابھی نظر نہیں آ رہی، اور جتنے بھی جلسے یا کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں لیڈنگ پارٹیز کی، وہ بڑی کہہ لیں کہ سکسیزفل نظر آ رہی ہیں۔ تو سیاسی جوڑ توڑ بھی جو ہے وہ عروج پر ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں کہ جیسے پاکستان استحکام پارٹی نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ ایک الائنس بنایا ہوا ہے، اور مختلف حلقوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے علیم خان صاحب ہیں، اوپر حمزہ شہباز صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو کمپین ہے وہ بالکل عروج پر ہے، اور ایکٹیویٹیز جو ہیں نا وہ بالکل جاری ہیں۔ پارٹی پوزیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پارٹی پوزیشن دیکھیں، ابھی جوڑ توڑ کا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے وہ چل رہے ہیں، اور ابھی کچھ امیدواران جو ہیں جیسے مختلف سیاسی پارٹیوں کے امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں بھی کھڑے ہیں، اور وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اب جو قیادت ہے سیاسی پارٹیوں کی وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو بٹھایا جائے، اپنے امیدوار کے حق میں دستبردار کروایا جائے۔ تو وہ پوزیشن ابھی چل رہی ہے، اور کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ کہہ لیں کہ جو لیڈنگ پارٹیز کے سیاسی پارٹیز کے پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کہہ لیں کہ آپ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کو شکوہ کرتی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ پتہ نہیں کہتے کس کو ہے اس پاکستان میں، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں دیکھیں تو یہی شکوہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا، اور ابھی 2018 میں بھی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کا کہتے رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے مجھے تو بنیادی طور پہ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سب کینڈیڈیٹس ساری پارٹیز کے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو، پاکستان تحریک انصاف کا ہو، عوام میں تو جا رہے ہیں اور ووٹ دینے ہیں عوام نے۔ اب لیول پلینگ فیلڈ کس سے مانگ رہے ہیں؟ مطلب لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ یا تو آپ کو جو ہے وہ ووٹ مانگنے سے روکا جا رہا ہے، یا وہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں آپ ووٹ مانگنے نہیں جا سکتے، ایک پارٹی جا سکتی ہے تو اس کو کوئی سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا تو ابھی تک فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کی ریلیز بھی نکل رہی ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کنونس بھی کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کر۔ تو اس کے بعد بھی اگر لیول پلینگ فیلڈ ہے تو وہ کیا ہے، وہ کس سے مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ؟ بات یہ ہے کہ جنہوں نے مقتدر حلقے جو ہیں ان سے اگر لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں تو بھائی ووٹ تو پھر بھی عوام نے ڈالنا ہے، کسی بھی مقتدر حلقے نے آ کے ووٹ نہیں ڈالنا۔ تو لہٰذا یہ لیول پلینگ فیلڈ میری سمجھ میں نہیں آتی کبھی کبھی۔ چاروں صوبوں میں امن و امان کی صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پنجاب میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل ایک بڑا اسموتھلی سارا معاملات چل رہے ہیں، اور امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ اکا دکا حلقوں میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے جو کارکنان ہیں وہ آمنے سامنے آئے ہیں، یہ چیز نظر آئی ہے۔ اس کے بعد آپ سندھ میں آ جائیں، وہاں پہ بھی بڑی اسموتھلی ایک کمپین چل رہی ہے، ایون کے پی کے میں بھی بڑی اسموتھلی چل رہی ہے۔ بس وہ جو کہہ لیں آپ کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ سیکورٹی فورسز کو جو ٹارگٹ کر رہی ہیں، اور بلوچستان میں بھی سیم اسی طرح سے ہے، کافی حد تک سموتھ چل رہا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ شکوہ اور شکایتیں الیکشن کے حوالے سے سب کو ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو ہے وہ بہت بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ ذمہ داری ہے کہ امن و امان کو قائم رکھا جائے، اور الیکشن میں خاص طور پر الیکشن ڈے پہ اس میں آ کر دیکھا جائے کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فل اتھارٹی رکھتا ہے الیکشن کے دوران کہ وہ کس طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو ڈپلوائے کرتا ہے، ان کی جو ہے وہ موومنٹ کو دیکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ کرے، یہ ہم سب کی دعا ہے کہ یہ
ملک پاکستان میں امن و امان رہے، اور خاص طور پر الیکشن ڈے پہ جو ہے وہ امن و امان رہے، تو وہ بڑا ایک کہہ لیں کہ سموتھلی اور پیسفل جو پاور کا ٹرانزیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو، تو اللہ ہمارے ملک کے لیے اس بات میں بہتر عوام کرے۔ کا کیا موڈ دیکھ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ عوام چارج ہے اس وقت، الیکشن جو ہے وہ ساری اب گراؤنڈ لیول پہ آ گیا ہے، ہر جماعت کے جو آپ کہہ لیں کارکن ہیں وہ بڑے چارج ہیں، اپنے اپنے امیدوار جو ہیں ان کے حوالے سے پرجوش ہے، اور ہر کارکن، ہر جماعت کا کارکن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میری جماعت کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ لیڈ کرے گا۔ اب جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ دیکھیں تو وہ بڑے اس چیز پہ ولنگ ہیں کہ جی انشاءاللہ میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گا جی کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ انشاءاللہ ہم اتنی سیٹیں لیں گے کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ورکر چارج ہے، اور اس کے چارج ہونے سے ہی الیکشن کا ایک حسن ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ویلاگز میں، پہلے پروگرامز میں یہ ڈسکس کیا کہ جی ابھی الیکشن ٹھنڈا، لیکن اس وقت الیکشن جو ہے وہ اپنا فل پیک پہ جا رہا ہے، اور 8 فروری کو آپ کو پتہ ہے پولنگ ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ یہ جو ورکر ہیں یہ صرف اسی چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے اپنے امیدوار کو، یا پھر اس چیز کے اوپر خیال رکھتے ہیں کہ ہماری غربت کا، ہماری بجلی کا اور دوسرے معاملات، گیس کے معاملات اور مہنگائی کے معاملات کو کون کور کرتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے منشور کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، اس وقت دیکھیں جی یہ جو منشور ہوتا ہے یہ ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے، اور اس وقت نون لیگ نے اپنا منشور پیش کر دیا ہے، پیپلز پارٹی نے اپنا منشور پیش کر دیا ہے، اور اس منشور کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ڈفرینٹ سیگمنٹس نظر آئیں گے، جس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ دیہی علاقوں کو متاثر کرنے کے لیے ہر پارٹی جو ہے وہ کسان کے لیے جو ایک کہہ لیں کہ سبسڈی کے معاملات ہیں، ان کی جو کلٹیویشن میں، کھیتی باڑی میں جو معاملات جو ہیں وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنا ایک منشور دے رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ جو ہے نا ہم آپ کے لیے یہ بہتری پیدا کریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صنعتی حوالوں سے، تاجروں کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں جو ہیں وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جی آپ کو لیے ہم یہ سہولیات لے کے آئیں گے۔ اسی طرح جو آپ گیس کے حوالے سے ہے، بجلی کے حوالے سے ہے، غربت کے حوالے سے ہے، ابھی دیکھیں آپ منشور تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ پارٹیز اتنی ڈیپلی جا رہی ہیں کہ جو آپ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے کہ جی ہم آپ کی تنخواہوں میں مہنگائی کے مطابق اضافہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اور اب دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو ضمناً عرض کرتا چلوں، پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ایک منشور دیا کہ جی ہم $2000 کے ایکویلنٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی کی جو ہے وہ کمائی لے کر آئیں گے، وہ اتنا کمائے گا، تو اب اس کا میں نے کیلکولیشن کی تو وہ تقریباً $50,000 جو ہے وہ پر منتھ بنتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ جب ہم ایک 12,000 13,000 15,000 20,000 30,000 کے لیول سے اگر 20,000 کا جمپ دے رہے ہیں ملازمین کو کہ جی ٹھیک ہے آپ اتنا عام آدمی بھی کمائے گا، حالانکہ یہ تھوڑا ہے، اس میں اور بہتری ہونی چاہیے، لیکن اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ کسانوں کے لیے اور ملازمین کے لیے بڑا اچھا پیک۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ الیکشن سموتھلی ہو جائے گا اور ٹرانزیکشن آف پاور، حکومت کی تبدیلی جب منتخب حکومت کے ہاتھ میں آئے گی تو اس سے بہت زیادہ فرق آنا بھی چاہیے اور ہوگا بھی انشاءاللہ۔ جی تو شکریہ رانا عمار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، تھینک یو سو مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے جانا رانا عمار امجد صاحب کی گفتگو سے، اور اگلے پروگرام میں ملتے ہیں الیکشن کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، آپ کی میزبان عبیرہ ملک، اللہ نگہبان۔